بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشر ذی الحج میں روزوں کی فضیلت کیا ہے، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں روزوں کی کیا فضیلت ہے، اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ یتعبد له فیها من عشرة ذی الحج يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحج سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ عشر ذی الحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ذی الحج کے پہلے دن سے لے کر 9ویں تاریخ تک روزے رکھتے تو اس کو 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس عشرے کی ہر شب میں جاگ کر ہر شخص شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، حالانکہ رمضان المبارک میں شب قدر مل جانا کوئی یقینی نہیں، اگر مل بھی جائے تو وہ صرف ایک ہی شب کی فضیلت، جبکہ یہاں 10 راتوں کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی اور اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح 9ویں تاریخ کا روزہ، یعنی 9ویں ذی الحج کا روزہ جو عید سے 1 دن کا پہلے بنتا ہے، یعنی 10 ذی الحج کو عید ہوتا ہے، اس بارے میں ایک حدیث ہے جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلها والسنہ التي بعدها، کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بقرعید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کے دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی ایک خاص فضیلت اور اہمیت ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کو اس دن کا نفل روزہ رکھنا اور اطاعت اور بندگی میں خاص دلچسپی لینی چاہیے تاکہ گناہوں کی معافی اور دارین کی عافیت حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔